فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانے غیوب، مالک رقاب امم فخر عرب و عجم، والی کون و مکان سرور لالا رخاں، نیر تاباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، حسینوں میں احسن جمیلوں میں اجمل، شریفوں میں اشرف کریموں میں اکرم، محبوب کائنات طبیب کائنات محسن کائنات مقصود کائنات مقصد کائنات، فخر موجودات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں عاشقانہ غلامانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں جانتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا ہے، آپ حضرات کی آنکھیں چھوٹی ہو گئی ہیں، منہ بڑے ہو گئے ہیں، جیب کی توجہ بھی ساری ختم ہو گئی ہے، اسٹیج کی رونق بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک جوان آدمی کو رات بوڑھی کر کے دی گئی ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگر آپ حضرات کے جذبات اچھے ہیں تو چند منٹ میں آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن آپ کی توجہ کا پورا متمنی ہوں۔ میں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ اور بڑی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ میں نے سب لوگوں کو سنا۔ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ مجھے بھی اسی طرح سنیں گے، کوئی کسی طرح کی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی کسی کے موبائل میں نہ تاکے گا نہ جھانکے گا، سب انشاءاللہ میری بات سنیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ شاعر نے کہا تھا کہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کر گمنام بھی کر دیتا ہے، اور وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ اور گر عشق نبی بسا ہے تیرے سینے میں، گر عشق نبی بسا ہے تیرے سینے میں، تو پھر خدا قوم کا امام بھی کر دیتا ہے، تو پھر خدا قوم کا امام بھی کر دیتا ہے۔ اور اگر حضور کا عشق سینے میں آ جائے تو پھر اپنا نہیں، وہ بولتا ہے کہ جس کے سر پر اینٹینا لگا ہے، ماتھے پہ چندن لگا ہے، دھرم سے ہندو ہے، مگر جب بولتا ہے نبی کے عاشق کے بارے میں تو کیا خوب بولتا ہے کہ کتنا اونچا ہے محمد کے قلندر کا مزاج۔ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ نعت سننے کے بڑے عادی ہو گئے ہیں آپ لوگ، نعت جب پڑھی جاتی ہے تو اچھل کے ہے ہا ہو ہا۔ ارے بھائی، یہ مین باتیں جو مولانا امانت صاحب نے، مفتی امانت صاحب نے جو تقریر کی ہے، یہ ہیں یار کامیابی کی باتیں، یہ ہیں عمل کی باتیں جو مولانا امام الدین صاحب قبلہ نے بتائیں، جو مولانا راشد القادری صاحب نے ہمیں سمجھایا۔ تقریر ہمارا اہم رول ہے، ان محفلوں کا جو مقصد اصلیہ ہے وہ ہے لوگوں کو عمل کی طرف بلانا۔ میں نعتوں کا منکر نہیں ہوں، نعتیں ہونی چاہیے، لیکن جتنے جذبات ہمارے لیے نعتوں کے لیے ہیں اتنے جذبات تقریروں کے لیے نہیں رہے ہیں، یہ بات اب آپ کو ماننی پڑے گی۔ تقریر جب ہوتی ہے تو ہم کروٹیں بدلنا شروع کر دیتے ہیں، منہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، گھڑیوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آگے پیچھے کو تاکنا جھانکنا شروع کر دیتے ہیں، کب ختم کریں گے، کب ہمیں چھٹی ملے گی۔ اور نعت پڑھنے والا اگر 2 گھنٹے بھی نعت پڑھتا رہے تو خوب مچل کے سبحان اللہ، خوب مچل کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انعام بھی دیا جاتا ہے، سب کچھ۔ میں نہیں کہتا نعتیں نہ سنو، نعتیں بھی سنو، مگر ایک لمٹ کے دائرے میں، ایک لمٹ میں، ایک دائرے میں، ہے کہ نہیں؟ ابھی ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا، شاعر صاحب نعت پڑھے جا رہے، اور ہندوستان کے بہت بڑے شاعر اسد اقبال صاحب، اور ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت علامہ توصیف رضا خان بریلوی، وہ اسٹیج سے اتر کر چلے گئے اسی وجہ سے۔ نعت سننے کی قوم اتنی عادی ہو گئی کہ میاں نعتوں کے چکر میں تقریروں کو پسے پشت، رات کے 12 بجے تک نعت خوانی ہو رہی ہے، اور 12 بجے کے بعد مولوی کو لا کے بٹھایا جا رہا، بیچارہ مولوی سوتے ہوئے لوگوں کو کیا سنائے، کیا بتائے۔
یہ حال ہو گیا آج ہمارے، برا مت مانیے گا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ہندو دھرم کا شاعر ہے مگر کیا کہتا ہے کہ کتنا اونچا ہے محمد کے قلندر کا مزاج، بوریے میں رکھتا ہے وقت کے سکندر کا مزاج، اور ڈالیے دانا پھر بھی قریب آتا نہیں، ڈالیے دانا پھر بھی قریب آتا نہیں، کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج، کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج۔ اور جب بات مدینے کی آئی تو مجھے یہ شعر بھی یاد آئے، ذرا بولو مچل کر سبحان اللہ۔ ہم مدینے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کیوں پیار کرتے ہیں؟ کیا مدینے میں بلڈنگیں اچھی ہیں، یا مدینے کی آب و ہوا اچھی ہے، مدینے میں امیر لوگ رہتے ہیں، مدینے میں کبیر لوگ رہتے ہیں، مدینے میں دولت والے رہتے ہیں؟ نہیں نہیں صاحب، مدینے سے اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ مدینے میں ہمارا محبوب لیٹا ہوا ہے، مدینے میں اللہ کا محبوب آرام فرما ہے۔ ہاں ہاں لوگو، محبوب کا ڈیرا ہے مدینے کی گلی میں، محبوب کا مسکن ہے مدینے کی گلی میں، عائشہ کا حجرہ ہے مدینے کی گلی میں، صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، عمر کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، حسین کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں، حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دید کی خاطر بھری دنیا ترستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ ہم مدینے سے اس لیے پیار کرتے ہیں۔ جب بات مدینے کی آئی تو مجھے اکبر الہ آبادی کے شعر یاد آئے کہ کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں۔ وقت مجھے معلوم ہے کافی ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی دیر سنیں گے تو میں تھوڑی دیر سناؤں گا، اور اگر آپ سو کر کے سنیں گے تو میں بھی سو کر 1-2 گھنٹہ لے ہی لوں گا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز سے آپ حضرات سنیں۔ اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، اور جس مقصد کے تحت ہم آئے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، اور انسان ہی نہیں ہے ثنا خوان مصطفیٰ، اما پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں، اور جھکتے ہیں سبھی جانب کعبہ نماز میں، ارے کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ اور ایک ہندو شاعر درگا پرساد شرما کے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ رضواں کو اپنی خلد پہ اتنا ہے ناز کیوں، رضواں کو اپنی خلد پہ اتنا ہے ناز کیوں، ارے ایسی تو ہر گلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی تو ہر گلی ہے محمد کے شہر میں۔ جی لگا کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج پوری دنیا اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، پوری دنیا نے اسلام کو مٹانے کی ٹھانی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اس موڑ پر یہ ٹھاننا ہے کہ دنیا نے اگر اسلام کو مٹانے کی ٹھانی ہے تو ہم کو مسلمان بن کر کے رہنے کی ٹھاننا ہے۔ 1400 سال کا عرصہ ہو گیا ہمارے اسلام کو آئے ہوئے، اور 1-2 نہیں، نہ جانے کتنی آفتیں، کتنی بلائیں، کتنے مصائب، کتنے طوفان اس اسلام کے لیے آئے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت کے قریب کے اس پرفتن ماحول میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مگر ایمان کی دولت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہم جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، کچے مکان میں رہتے ہیں یا پکے مکان میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں یا دیہات میں رہتے ہیں، لیکن یہ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ جو آذان آج سے 1400 سال پہلے مکے اور مدینے میں ہو رہی تھی، وہ آذان آج بھی ہمارے کان تک پہنچ رہی ہے۔ قرآن یا ہندوستان میں نازل نہیں ہوا، توجہ چاہتا ہوں اہل اسٹیج کی بھی، قرآن ہندوستان میں نازل نہیں ہوا اور اس زمانے میں نازل نہیں ہوا، بلکہ آج سے 1450 سال پہلے مکے اور مدینے کی دھرتی پر، یہاں سے 5 یا 5.5 ہزار کلومیٹر کی دوری پر قرآن نازل ہوا ہے۔ لیکن یہ تائید غیبی، سچائی اور حقانیت نہیں تو اور کیا ہے کہ بادل مدینے سے اٹھا ہے اور بارش سارے عالم پر ہو رہی ہے۔ چراغ مکے اور مدینے میں ایک زمانے پہلے روشن ہوا ہے، مگر روشنی سے سارا عالم بھرا ہوا ہے۔ ایک تاریخ کا وہ دن تھا
کہ تھوڑے سے لوگ مکے کی سرزمین پر اللہ کا نام لے رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، رات دن کافر انہیں مارتے تھے، ستاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، چادروں کے پھندے گلے میں ڈال کے جھٹکے لگاتے تھے۔ ایک تاریخ کا وہ دن تھا کہ تھوڑے سے لوگ مکے کی سرزمین پر اللہ کا نام لے رہے تھے، اور ایک آج کی تاریخ ہے پوری روئے زمین پر جہاں جہاں انسان رہتا ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کا غلام بھی رہتا ہے۔ بھر گئی پوری دنیا اسلام سے، ایسی بھر گئی کہ جہاں سے آپ گزریں گے کچھ دکھائی دے یا نہ دے مگر مسجدوں کے اونچے مینار آپ کو نظر آ جائیں گے، کچھ سنائی دے یا نہ دے مگر آذان کے کلمات آپ کے کانوں تک ضرور آ جائیں گے۔ یہ خانقاہ ہے، یہ مدرسے، یہ جلسے جلوس کی محفلیں، یہ سروں کی ٹوپیاں، یہ چہروں کی داڑیاں، یہ سحری و افطار کے جلوے، رمضان کا مہینہ آنو تو دو، یہ اسلام کے مہینے کی رونق ہیں، بہاریں جناب والا، یہ دشمنوں کو، کفار و مشرکین کو چپ رہی ہیں مگر انشاءاللہ ان مسجدوں میں آذانیں ہوتی رہیں گی اور ان خانقاہوں میں اللہ کی ضربیں لگتی رہیں گی، اور جیسے آج کی نسلیں ایمان پر قائم و دائم ہیں آنے والی نسلیں بھی ایمان پر قائم و دائم رہیں گی۔ نظر آتی ہے گلشن میں فضانا سازگار اپنی، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ نظر آتی ہے گلشن میں فضانا سازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے فصل بہار اپنی، اور اٹھے امت کے بانی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دے آ جائے لے کر ذوالفقار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پر بردگار اپنی،